میرے پاس مریض آتے ہیں جن کو ان کے گھر والوں نے چھوڑ دیا ہوتا ہے. جب تمہیں کوئی لڑکی پسند آئی تھی تو ماں نے فوراً سمجھ لیا تھا. تم ان سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ ایڈلٹ کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے کہ جو اپنے کال اور فیل اور اپنے جسم کی لک آفٹر اور اوروں کی لک آفٹر کی ذمہ داری لیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے والد صاحب بچ جائیں گے. میں انہیں کہتا ہوں بھئی آپ کے دادا اگر زندہ ہوتے تو ان کی کیا کوالٹی آف لائف ہوتی؟ وہ کہتے ہیں بہت پور ہوتی. وہ کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو میرا جو جرنی ہے وہ درد دل کا جرنی ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو دی نیکسٹ ایپیسوڈ آف ہیلتھ کیئر نیوز. آج ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ابو الفضل صاحب. آپ ایک ریناؤنڈ سرجن ہیں اور ویلکم ٹو آور شو. جی اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ کی جو ایک پروفیشنل سرجن کی جو جرنی ہے تو اس کے ذرا تھوڑا سا کچھ ہمیں بتائیں نا کہ کیسی یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں مشکل رہی اور چینجز آتی رہیں اور جو بہت ایک اوور آل ایک کتنے ٹائم سپین میں تھنگز ہیو چینجڈ اے لاٹ؟ جی دیکھیں، میرا جو پروفیشنل جرنی ہے میڈیکل کالج کے بعد وہ ہاؤس جاب سے شروع ہے. اس سے پہلے تو سارا تھیوریٹیکل نالج تھا، کچھ ایکسپوجر ضرور پیشنٹس کا تھا، لیکن مجھے اپنا پہلا دن اپنے وارڈ میں اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے نرس سے پوچھا یہ مریض کیوں رو رہا ہے؟ جوان آدمی، ٹھیک ہے، میں نے کسی جوان آدمی کو پہلے روتے نہیں دیکھا تھا. تو اس نے کہا کہ جی اس کا جو ہے یورین کی obstruction ہے اور یہ بہت تکلیف دہ ہے. تو میں نے کہا اس کا کیوں نہیں علاج کریں، سمپل سا تو ہے، ایسے کیتھیٹر ڈالیں. تو وہ کہتی ہے جی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کیتھیٹر لانے کے لیے، اور ہم نے ایم ایس کے تھرو پرچیز کر رہے ہیں، اس میں 2-4 گھنٹے لگ جائیں گے. تو میں نے کہا کہ کتنے کا آتا ہے؟ اس نے کہا 11 روپے کا آتا ہے. میں نے کہا یہ لو تم 11 روپے، تو یہ کیتھیٹر منگاؤ گی، یہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا. تو وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آج آپ کا پہلا دن ہے نا، کچھ عرصے بعد یہ احساس ختم ہو جائے گا. لیکن میں نے اپنے سفر میں اس احساس کو ختم نہیں ہونے دیا. مریض کی تکلیف کو میں آج بھی اتنی شدت سے محسوس کرتا ہوں، اور اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. ہم جو ہے وہ کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو میرا جو جرنی ہے وہ درد دل کا جرنی ہے، اور اس کا مداوع کرنے اور اس پہ مرہم لگانے کا ہے. اور مختلف فیزز میں مختلف پرابلمس لوگوں کے ہوتے تھے. ہم ایوالو ہو رہے ہیں، بیماریاں بھی ایوالو ہو رہی ہیں، مریض بھی ایوالو ہو رہے ہیں، ہمیں بھی اس کے ساتھ ایوالو ہونا چاہیے. تو آج بھی میں جب مریض آتا ہے وہ اتنا ہی چیلنجنگ ہوتا ہے جس طرح وہ پہلے دن آیا تھا، جس کو بلیڈر کی obstruction کی وجہ سے تکلیف تھی. اور میں بعض وارڈ کا راؤنڈ کرتا تھا شام کو، تو کہتے تم 20 میل کا سفر کر کے آئے ہو، کیا کیا تم نے؟ میں کہا چلو 2 مریضوں کی درد جو ہے وہ اگر دور ہو گئی تو میرے 20 میل کا سفر پورا ہو گیا. تو میرا سفر یہی ہے کہ انسان کے جو کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے میں جتنا کر سکتا ہوں، اور پین اور بیماری ہیومن ڈگنیٹی کو ختم کر دیتی ہے. اس سے زیادہ ڈی مورلائزنگ کوئی نہیں ہوتا. پین از این انسٹرومنٹ آف ٹارچر. ہم نے کسی سے اس کی مرضی کے خلاف چیز نکالنی ہو تو ہم اسے پین دیں گے، وہ اپنے ماں باپ، ملک، جائیداد، ہر چیز بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ سفر ہے کوالٹی آف لائف کو مینٹین کرنا اور انہانس کرنے کا. تو آپ نے یہ پاس سے بات شروع کی، تو یہ بتائیں کہ کوئی ایسی جو کنورسیشن جو آپ کو ایک ایسی یاد ہو جو آپ کو لگا ہو کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ بہت مشکل کنورسیشن تھی. دیکھیں، جب مجھ میں حوصلہ آ گیا کہ میں مریض سے صحیح بات کر سکتا ہوں تو پھر مشکلیں ختم ہو گئیں. اب میرے پاس مریض آتے ہیں جن کا کوئی کیور نہیں ہے، میرے پاس مریض آتے ہیں جن کو ان کے گھر والوں نے چھوڑ دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. ہم مریض کو بعض دفعہ ناسمجھ سمجھتے ہیں. بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بچے آتے ہیں اپنے ماں باپ کو لے کے کہ جی ان کا کینسر ہے لیکن آپ نے ان کو نہیں بتانا. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ تم بے وقوف ہو، یہ تمہارے ماں باپ ہیں،
یہ تمہارے دل کے اندر کی بات کو سمجھتے ہیں. جب تمہیں کوئی لڑکی پسند آئی تھی تو ماں نے فوراً سمجھ لیا تھا. تم ان سے کیسے چھپا سکتے ہو کہ یہ تم اپنا ایک دکھ لیے پھر رہے ہو کہ بھی ماں کو کینسر ہے؟ تو کیا خیال ہے؟ اس کو نہیں پتہ. اس کو پتہ ہے، لیکن پھر وہ تمہیں ہی پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک انجان بن جاتی، بھولی بن جاتی ہے. تو میں نے کہا دیکھو، جو مریض ہے اس کا حق ہے جاننے کا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کے مسئلے کا کیا حل ہے، اور وہ کن لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون آتی ہے تو اس کو اپنی ساس کے ساتھ آتی ہے، تو وہ نہیں چاہتی کہ اس کی ساس کو پتہ ہو کہ کیا ہو. تو مریض کے ساتھ اگر آپ اپنا صاف بات کریں اور جو آپ کو آتا ہے وہ بتائیں، جو آپ کو نہیں آتا آپ بتائیں، جو ممکن ہے وہ بتائیں، جو ناممکن ہے وہ بتائیں، وہ ہمیشہ بڑے مطمئن ہو کے جاتے ہیں. جب میں کہتا بھی ہوں نا کہ آپ کا کوئی کیور نہیں ہے اور اس کو یہ آپ کی جو باقی ماندہ زندگی ہے، ہاں اس کو میں پرسکون بنا دوں گا، لیکن میں اس کو لمبا نہیں کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج تک ہم سے کسی نے یہ بات نہیں کی. ہمیں پتہ ہے کہ ہم لافانی نہیں ہیں، اور ہمیں اب پتہ چل گیا ہم نے اپنے معاملات کیسے طے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. کئی لوگ کہتے ہیں اچھا کینسر کی تشخیص ہوئی ہے، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں ساری دنیا گھومنا چاہتی تھی، تو پہلے میں سوچتی تھی میں 10-12 سال کیسے گزارا کروں گی، اب مجھے پتہ میرے پاس 1 سال ہے، تو میں جو چاہتی ہوں وہ میں کروں گی. میں نے کسی کو پیسے دینے، کسی کو نہیں دینے، میں نے جو معاملات اپنے طے کرنے ہیں وہ کریں. تو مریض کے ساتھ میری گفتگو جو ہے وہ بعض دفعہ مشکل طریقے سے بیان ہوتی ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ ایک اپنے اندر ایک اطمینان اور ایک اپنے اندر ایک سمجھوتا کر کے اٹھتے ہیں. جو بریسٹ کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے اس میں مطلب آج بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسی بہت شاکنگ مسکنسیپشن لوگوں میں آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم فانی ہیں، اور اگر میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے والد صاحب بچ جائیں گے، میں انہیں کہتا ہوں بھئی آپ کے دادا اگر زندہ ہوتے تو ان کی کیا کوالٹی آف لائف ہوتی؟ وہ کہتے ہیں بہت پور ہوتی. میں کہا قدرت کا نظام ہے کہ نئے لوگ آئیں، تھکے ہوئے لوگ آرام کریں اور آگے کی طرف ترقی جاری رکھیں. تو بریسٹ کینسر کے مریض کو بھی میسج یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے اور بیماریوں کی طرح، اور کئی نان کینسر بیماریاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. جیسے میرا ایک بھتیجا ہے، میں پرسنل آپ کو بتاتا ہوں، اس کو موٹر نیورون ڈیزیز ہے، وہ 2.5 سال انسان زندہ رہتا ہے، جوان آدمی، اس کو کینسر نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ اس کی ختم ہو جاتی ہیں. ہمیں بعض دفعہ فکر ہوتی ہے کہ ہم کوئی بڑا کام کر سکیں گے یا نہیں. اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم خود کھانا کھا سکیں گے، ہم اپنے بالوں کو کنگھی کر سکیں گے، ہم اپنی ہائیجین کو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں جن چیزوں کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ کرتے ہیں. تو سب مریضوں کے ساتھ میرا یہی ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے، ایک پرابلم ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے، اگر نہیں ہوتی تو کنٹرول ہو جائے. لیکن آپ کو جو دکھ تکلیف ہے اس کو ہم دور کریں گے. اکثر لوگ جب کینسر کی تشخیص ہوتی ہے تو ڈاکٹر بھی دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور اس کا علاج کرے. لیکن اس وقت میں کہتا ہوں دیکھیں آپ میرے پاس آئے ہیں، میں آپ کا معالج ہوں، آپ میرے مریض ہیں، آپ کی بیماری ایسی ہے کہ اب ٹل ڈیتھ ڈز ایٹ پارٹ. ٹھیک ہے، میں آپ کا معالج رہنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ مریض رہیں. میری عمر زیادہ ہے، میرا خیال میں زیادہ پہلے چلا جاؤں گا. آن اے لائٹر نوٹ میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ تو اب آپ کا میرا ساری عمر کا تعلق ہے. میں کہتا ہوں آج کے بعد میں نے آپ سے کوئی فیس نہیں لینی، آپ کو جو دکھ تکلیف ہے آپ مجھے بتائیں اور میں پوری حد تک دور کروں گا. بہت سے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں جس کا بیماری سے تعلق نہیں ہوتا،
ان کو بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی مشکل نہیں آتی. صرف یہ ہے کہ آپ کا جو الفاظ کا چناؤ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, یہ جو پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہے اس میں فیملی کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے نا. جی. تو کوئی ایسا آپ نے اتنے مطلب ہے کوئی ایک ایسا کوئی آپ کا واقعہ ایسا جس میں کہ آپ کو بہت ہی تکلیف اس بات پہ ہوئی ہو کہ کیسے ایک آلریڈی ایک بندہ تکلیف میں ہے, پھر اس کی فیملی اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کر رہی ہے, تو ایسی بھی کوئی مطلب واقعات دیکھنے میں ملتے ہیں؟ جی بالکل. میرے ایک پیشنٹ تھی, وہ PhD تھی اور بڑی کامیاب خاتون تھی, اور اس کو بریسٹ کینسر ہوا اور اس کے بعد وہ ایڈوانسڈ ہوا. تو اس میں سے ایسی اسمیل اور ایسی چیزیں کہ گھر والوں نے چھوڑ دیا تھا اس کو. جو سب سے پہلے بندہ چھوڑ کے جاتا ہے انفارچونیٹلی وہ ہسبینڈ ہوتا ہے. یہ رشتہ کچھ عجیب سا ہے. اگر آدمی کو کوئی بیماری ہے, عورت مرتے دم تک نہیں چھوڑتی, لیکن مرد وہ کہتے ہیں بے وفا ہوتا ہے. تو وہ سب سے پہلے جو زندگی سے واک آؤٹ کرتا ہے نا. میرے پاس مریض آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں آپ کا کیا رشتہ ہے, وہ کہتے ہیں میں بھائی ہوں. آپ کا کیا ہے؟ یہ والدہ. میں نے کہا میاں کیوں نہیں آیا؟ کہ میاں تو چھوڑ گیا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ رشتوں کا آتا ہے. تو یہی میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر ہم علاج کریں گے اور آپ نے تعاون کرنا ہے اور آپ نے ہر چیز کرنی ہے تو آپ کے رشتے بھی قائم رہیں گے. تو ان چیزوں کو ظاہر ہے کہ پریونٹ کرنا چاہیے. اگر پریونٹ نہیں کیا جا سکتا تو ان کا بر وقت علاج ہونا چاہیے. اور یہ نہیں کہ مریض کے لواحقین کو میں کہوں کہ ان کا کوئی قصور ہے. ایکچولی ان کو بھی سائیکولوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. فرار ایک یہ بھی اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں ہو رہی تھی آپ کیا کریں, تو آپ فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ جب کینسر ہوتا ہے یا کرونک کوئی بھی کرونک النس ہے تو وہ سارا خاندان جو ہے اس کو آپ نے سمجھانا ہوتا ہے, کاؤنسل کرنا ہوتا ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اچھا, یہ اب ٹیکنالوجی میں بڑی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, AI کی ہم سن رہے ہیں, پھر خاص طور پہ روبوٹکس. آپ اور خاص طور پہ سرجری میں روبوٹکس. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ کسی ایک ملک سے بیٹھ کے اور ڈاکٹر نے کسی اور ملک میں سرجری پرفارم کی, بڑی کامیاب سرجری ہے. تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے ذکر کیا نا AI کا اور آپ نے ذکر کیا روبوٹکس کا, لیکن میں سوچتا ہوں جس میں تبدیلی آ رہی ہے اور جس نے اس چیز کا علاج کرنا ہے وہ جینیٹکس ہے. اور اب جینیٹکس میں بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. وی آر واٹ ایور جینز آر, اینڈ ایف وی ہیو اے فالٹی جین اور ہم اسے نکال کے صحیح جین ڈال دیں تو ہم اس میں اس بیماری کو ریورس کر سکتے ہیں. ہم بوڑھے کیوں ہوتے ہیں؟ اگین جینیٹکس ہے. ایک سٹیج آئے گی کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایجنگ کی جین کون سی ہے. لیکن پھر مسئلے ہوں گے کہ جو جابر حکمران ہے ہمیشہ وہ صحت مند تندرست توانا رہے گا, تو وہ پتہ نہیں کوئی اچھی چیز ہوگی یا بری چیز ہوگی. بہرحال سائنس کی ترقی چل رہی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹکس اور جینیٹکس ان کو سمجھنا ہے. کیونکہ پہلے جو ہم کرتے تھے کیمو تھراپی, تو مریض جو ہے وہ کہتا تھا مجھے جی بڑی تکلیف ہوتی ہے, بال گر جاتے ہیں, منہ میں چھالے بن جاتے ہیں. تو میں ابھی کل یہ کینسر کے مریض کو کہہ رہا تھا, اس کا بھی تشخیص ہوئی ہے, تو میں نے کہا تم اپنے بالوں کی وگ بنوا لو. مطلب آپ شروع سے ہی ان کو ڈی سینسٹائز کریں, اس چیز کا ذکر اس طریقے سے کریں کہ وہ جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے اور مریض جو ہے نا وہ وگ بنوانے کے چکر میں پڑ جائے. تو اس نے کہا ہاں اپنے بالوں کی وگ تو بڑی مہنگی بنتی ہے. میں نے کہا آپ ضرور بنوائیں, اپنے بالوں کی بنوائیں, کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ آرٹیفیشل ہے. تو ابھی مریض کا بایوپسی کی کنفرمیشن آنی ہے تو ہم نے پہلے سے بات کرنی شروع کر دی. تو وہ کہتی ہے کیمو تھراپی لگوانی ضروری ہے. تو پھر ہمیں ایکسپلین کرنا ہوتا ہے
کہ دیکھیں جی جو کینسر ہے اس کا لوکل جو پرابلم ہے وہ تو ہم سرجری اور ریڈیو تھراپی سے حل کر لیں گے، اس سے مرتا نہیں ہے مریض، مرتا وہ ان سیل سے جو یہاں سے نکل کے کہیں اور چلے گئے، برین میں چلے گئے، لیور میں چلے گئے، لنگ میں چلے گئے، اس کو تو سرجری نہیں کنٹرول کرتی، اس کو تو کیمو تھراپی ہی کرتی ہے۔ تو اب پہلے ہمارے بڑے کروڈ تھا طریقہ، اب جیسے پہلے آپ سارے شہر کو ایٹم بم گرا کے تو آپ نے مار دیا، اب آپ نے ایک آدمی کو مارنا ہوتا ہے تو وہ محلہ بھی سیف رہتا ہے، اس کے گھر والے بھی سیف رہتے ہیں، یو ٹیک آؤٹ یور ٹارگیٹ۔ تو ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں جہاں ہم کینسر سیل کو وی ٹیک آؤٹ کینسر سیلز وداؤٹ ایکچولی ڈوئنگ مچ کولیٹرل ڈیمیج۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہم نے جینیٹکس کو سمجھنا ہے، ہم نے جینیٹکس کی مدد سے اب ویکسین بن رہی ہے، یہ شاید آپ نے نہ سنا ہو، ہمیں پتہ ہے پولیو کی ویکسین تھی جس سے پولیو ختم ہو گیا سوائے پاکستان کے اچھا، اور بہت سی چیزیں، اسمال پاکس ختم ہو گیا، تو کینسر کی بھی ویکسین بنتی ہے، لیکن کینسر کی ویکسین کے لیے پھر اسی کینسر سے بنے گی، کینسر سیل سے، تو ہم وہ باپسی کریں گے اور پھر ہم جا کے اس کے ٹیشو کلچر بنائیں گے، پھر ہم اس کے خلاف ویکسین بنائیں گے، پھر ہم اسی بندے کو دیں گے اور وہ ویکسین جو ہے وہ ٹیومر کو ختم کر دے گی۔ تو بڑی ایکسائٹنگ چیزیں ہیں جو آگے ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور مون شاٹ اس کو کہتے ہیں کہ بھی آپ چاند کا ایم کریں اور آپ وہاں پہنچیں۔ اور جو ہمارے پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں یو ایس اے کے، اب چونکہ وہ دوبارہ نہیں کنٹیسٹ کر رہا، تو اس کی زندگی کی جو ایک تمنا تھی، اس کے بیٹے کی کینسر سے ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ امریکہ اتنا پاورفل ملک ہے کہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ساری دنیا میں کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن نہیں کر سکتے تو ہم کینسر کو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اس پہ انویسٹ ہی نہیں کیا۔ تو اب ہم اپنے ریسورسز کا سبسٹینشیل حصہ لگائیں تاکہ ہم اس کینسر کی نیٹی گریٹی سے واقف ہوں اور ہم اس کا ایک پریسیژن اور ٹارگیٹڈ علاج کریں، اور سب سے بہتر تو ہے ہم اسے پریونٹ کریں۔ اچھا، اگر یہ اگین بریسٹ کینسر کی بات کریں تو اگر آپ کو بہت فوکسڈ لوگوں کی جو میتھ کو بریک کرنا ہے، تو کیا ایسی ایک دو باتیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی بار بار آپ لوگوں کو بتاتے ہیں بٹ اسٹل وہ ابھی میتھ بریک نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جب کینسر کی تشخیص ہوتی ہے تو ہماری کنڈیشننگ یہ ہے کہ وی تھنک اٹ از اے ڈیتھ سینٹینس، دیٹ ود دا ڈائگنوسس آف کینسر اور بریسٹ کینسر، چونکہ یہ سب سے کامن ہے اور یہ کافی ایگریسو ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے عزیزوں کی جان اس کے ذریعے گئی ہے، تو وی تھنک دس از دی اینڈ آف دا ورلڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیشہ ہمیں سب سے پہلے مریض کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ کینسر از کیوریبل، ٹھیک ہے، اینڈ اف اٹ از ناٹ کیوریبل اٹس سمٹمس کین بی کنٹرولڈ۔ اینڈ اس میں بڑا آپ کو دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ ہماری ایک سرجری کی کتاب ہے، اس میں ایک خاتون کی تصویر ہے، اس میں لکھا ہے کہ دس لیڈی واز ڈائگنوزڈ ٹو ہیو بریسٹ کینسر 20 years بیک، شی ہیز آؤٹ لیوڈ 3 husbands اینڈ 4 surgeons۔ تو میں یہ ہمیشہ قصہ انہیں سناتا ہوں، تو وہ پھر ان میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بتائیں کہ جیسے اب بہت لوگ جب ہم بریسٹ کینسر کی بات کرتے ہیں نا، تو خاص طور پہ ینگ ایج گروپ میں یہ بہت سوال ہوتا ہے کہ جی ہم اپنے آپ کو اس سے بچا کیسے سکتے ہیں؟ تو آپ جیسے ویل بینگ کی بات کرتے ہیں، جی جی، تو یہ بھی آئی تھنک کہ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ کینسر سے اور بریسٹ کینسر سے اپنے آپ کو بچائیں کیسے؟ اچھا دیکھیں، 2 طرح کے طریقے سے کینسر آتا ہے، ایک جو جینیٹیکلی آتا ہے وہ صرف 5% ہے، اور 95% جو ہے وہ جینیٹک نہیں ہے، وہ ہماری لائف ٹائم میں جو جسم میں چینجز آتی ہیں اس سے ہوتا ہے۔ تو وہ جو 5% ہے جینیٹک، اس کو تو ہم کر سکتے ہیں پریونٹ۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ BRCA1 اور BRCA2 میوٹیشن جس میں ہوتی ہے اس میں بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے۔
اور ایک یہ متھ ہے کہ یہ کینسر جو ہے یہ ماں اور ماں کے رشتہ داروں کی سائڈ سے آتا ہے. کینسر کا بہت بڑا رسک والد کی طرف سے آتا ہے. اگر کسی کے والد کو بریسٹ کینسر تھا تو اس میں بریسٹ کینسر کا رسک بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے جینز جن کے تھرو یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے, اور ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور جب آپ کو پتہ لگ گیا تو اس کے لیے آپ اپنی اسکریننگ کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ میڈیسنس لے سکتے ہیں. اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں نہیں, میں تو 100% پریونشن چاہتی ہوں, تو پروفائلیکٹک مسٹیکٹمیز ہو جاتی ہیں اور بریسٹ ریکنسٹرکشن ہو جاتی ہے. اپیرنس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں, عورت کے لیے اس کی نسوانیت کے لیے بریسٹ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ ویسٹرن خواتین کے لیے نہیں, ہماری خواتین بھی. میں جانتا ہوں کہ ہماری ایک پیشنٹ تھی, وہ 65 سال کی تھی. تو میں نے اپنی ایک پالیسی بنائی ہے کہ جب بھی بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوتی ہے تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ آپ کا بریسٹ کینسر میں ہم آپ کو بریسٹ کو بچا بھی سکتے ہیں, اور اگر بریسٹ سیکریفائز بھی کرنا پڑا تو ہم ریکنسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ایک دم سے نا ان کی مایوسی جو ہے وہ کچھ دور ہو جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب انسان نے اپنی ایک زندگی گزار لی, وہ بریسٹ کے فزیولوجیکل فنکشن تو اس کے لیے اہمیت نہیں, اس کے بچے بڑے ہو گئے, لیکن اس کی نسوانیت کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی مجھے کہے کہ میں آپ کو 5 لاکھ دیتا ہوں, آپ کی چھوٹی انگلی کاٹتا ہوں, تو میں کبھی نہیں کٹواؤں گا, مجھے 5 کروڑ میں بھی نہیں کٹواؤں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ میرا باڈی امیج ہے. اگر میری انگلی کٹ جائے گی تو میں اپنے آپ کو نامکمل سمجھوں گا. تو یہ تو ایک فزیکلی بات ہے. لیکن اگر آپ سیکشولی, اور آپ کی جو سیکشول تشخص ہے اس کے لیے بریسٹ کی پریزرویشن اور اس کے خد و خال کی پریزرویشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں نے اس خاتون کو کہا کہ بریسٹ ریکنسٹرکشن پاسبل ہے. دوسرا میرا اسسٹنٹ کہتا ہے اس عمر میں کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کہا ہر انسان کا ایک باڈی امیج ہے اور ایگو ہے, اور تو اس نے کہا نہیں میں ضرور کرواؤں گی. تو اس کی ہم نے بریسٹ ریکنسٹرکشن کی, مسٹیکٹمی کی. تو اگلے دن وہ بڑی خوش بیٹھی تھی. عام طور پہ لوگ ڈپریس ہوتے ہیں. میں نے کہا کیا بات؟ کہتے وہ میری آ رہی ہیں سن فرینڈس, تو کوئی ادھروں دیکھے تو کوئی ادھروں دیکھے, پھر رہا نہیں گیا. کہتے تیرا آپریشن بھی ہویا ہے کہ نہیں ہویا؟ ٹھیک ہے. تو کہتے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ نے خوشی ہو رہی تھی کہ میرا ایک آپریشن ہو رہا ہے, لیکن آپ نے جو ریکنسٹرکشن کی ہے نا, تو اس سے تو ان کی امیدوں پہ پانی پھیر گیا. تو یہ چیز ہے کہ اس میں ریکنسٹرکشن پاسبل ہے. یہ ہمیں بتانا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خواتین کیوں نہیں آتی ہیں بریسٹ سرجری کرانے. ان کے 2 ہی خوف ہوتے ہیں. ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ اس سے ان کے ریلیشن شپ ختم ہو جائیں گے. ان کا خیال ہے کہ بریسٹ کینسر از ایکول ٹو مسٹیکٹمی از ایکول ٹو ریجیکشن بائی ہسبینڈ. لیکن ہم نے اس نالج کو عام کرنا ہے کہ بریسٹ کینسر کا علاج مسٹیکٹمی نہیں ہے. کیونکہ خواتین جو انٹلیکچوئل ہیں بہت عرصے کہتی رہی ہیں کہ جب آدمیوں کی ڈیزیز ہوتی ہے تو آپ ہارمونل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, آپ منیمل انویسو کرتے ہیں, اور خواتین کی ڈیزیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں یوٹرس ریموو کر دو, بریسٹ ریموو کر دو, ایز ایف ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ پروسٹیٹ کینسر کا تو کسی نے بھی نہیں میل جینیٹیلیا کو ریموو کیا. تو آپ ہمارے کینسر میں آپ کا تھریش ہولڈ آف ایبلیشن یا ریموول وہ بہت زیادہ ہے. تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ بہت سے کیسز میں وی ڈونٹ نیڈ ٹو ریموو ہول آف دا بریسٹ, اور ہم بریسٹ استھیٹکس جو ہیں ان کو ہم مینٹین کرتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عمر کے ساتھ نا بریسٹ کا سائز آپ کے جو کمفرٹیبل جس طرح ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہو جاتا ہے, اور وہ آپ کے کندھوں پہ گردن پہ بوجھ بنتا ہے. تو اس میں پھر بہت سے لوگ بریسٹ کا سائز چھوٹا کراتے ہیں, اور وہ یہ نہیں کہ اپیرنس کے لیے بلکہ وہ اپنے سکون کے لیے اور کمفرٹ کے لیے.
تو جب ہم بریسٹ کینسر کا کرتے ہیں اور بریسٹ کا سائز بڑا ہے تو ہم دوسرے بریسٹ کو چھوٹا کر دیتے ہیں، وہ بڑا آسان ہوتا ہے، اور دونوں جو ہیں بریسٹ ان کی اپیرنس اور ان کا سائز پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے لوگوں کو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، اور جو ان کے ذہن میں فیئرز ہیں، لوزنگ ریلیشن شپ اینڈ لوزنگ بریسٹ، اس کا ہم انہیں بتائیں کہ ہم یہ دونوں چیزوں کو پرزرو کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بالکل ریلیشن شپ بڑا ایک امپورٹنٹ اس کے ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے، جیسے اور بہت ساری کینسر کی ٹریٹمنٹ کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ تو ایسے بھی کوئی آپ پارٹنرز دیکھتے ہیں جو کہ مطلب بالکل بہت اس طرح مطلب اپنی بیوی کا ساتھ دیتے ہیں اور مطلب ہر طرح سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کینسر ٹریٹمنٹ میں؟ کیونکہ بہرحال مطلب جہاں پہ برے لوگ ہیں وہاں پہ آئی ایم شیور کوئی اچھے لوگ بھی ہمارے یہاں، یا زیادہ تر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پارٹنر جو ہے وہ ماں باپ پہ ڈال کے خود پیچھے ہو جاتا؟ نہیں جی، انسان میں اللہ تعالیٰ نے جذبہ رکھا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرنا چاہتا ہے مشکل وقت میں خاص طور پہ، اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی مرد حضرات پیچھے ہٹتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی بساط سے بڑھ کے کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں، تو وہ پھر فرار کا رستہ اختیار کرتے ہیں، اور اس میں ان کی نیت شاید بری نہیں ہوتی لیکن ان سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو اور معاشرہ جو ہے یہ بعض اوقات سوچتا ہے کہ عورتیں جو ڈسپینسیبل ہیں، ایک بیوی چلی گئی اور بیوی آ جائے گی، لیکن ایسے اکثر لوگ نہیں ہیں۔ اکثر لوگ ویلیو کرتے ہیں جو ریلیشن شپ ہے، اور وہ تھرو تھک اینڈ تھن اپنے پارٹنر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے اس کے اوپر بہرحال لوگوں کا ایک مسٹرسٹ ہے، وہ مطلب کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں یہ دور نہیں ہو پا رہا، یا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس میں نا دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بری خبر سنانے کی ہمت نہیں ہے، ہم لوگوں کو مشکل رستہ بتانے میں ہم لوگ ہچکچاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ مریض آسان چیزیں پوچھنا چاہتا ہے، مریض چاہتا ہے کہ میں فوراً ٹھیک ہو جاؤں گا، مریض چاہتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو ہم لوگ جو ہے نا، ہم سرجن بھی مریض کو پوری بیماری کے بارے میں آگاہی نہیں دیتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جاؤ گی تم، اور وہ پھر اس یقین کے ساتھ جاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ٹھیک نہیں ہوتی، تو پھر اس کا اعتماد ختم ہو جاتا۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم مریض کے ساتھ، میں مریض کو کہتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا بیماری ہے، کیا اس کا حل ہے، کیا کیور ہے۔ جس چیز کے بارے میں مجھے ڈر ہے وہ میں ڈر آپ سے شیئر کروں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ دوبارہ نہ آ جائے، مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں پھیل نہ جائے، ٹھیک ہے؟ تو جو میرے شک ہیں، ڈر ہیں، پریشانی ہے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو وہ پھر زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر جو ہے نا ایک ہیومن ہے، یہ ایک وہ نہیں ہے، ایک پروفیشنل نہیں ہے جس نے صرف پرومس کرنا ہے کہ میں ہر چیز ٹھیک کر دوں گا۔ تو اس میں ہمیں مریض کو تمام آگاہی کمپلیکیشنز کی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کلینکل کورس آف دا ڈیزیز، ٹھیک ہے؟ تو بھئی اب مونسون آنی ہے، وہ آئے گی، پھر وہ چلی جائے گی، لیکن اپنے اس میں کافی ساری خرابیاں کر سکتی ہے۔ تو ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ اس بیماری کا کلینکل کورس کیا ہے، اور مریض کے لیے کوئی چیز ان ایکسپیکٹڈ آؤٹ آف بلو نہیں آنی چاہیے۔ کئی دفعہ مریض کہتے ہیں بھی آپ بہت قابل تھے، آپ نے بتایا تھا کہ یہ جی کچھ عرصے بعد یہ پیچیدگی ہو سکتی، تو یہ ہوگی ڈاکٹر صاحب، ہم تو بڑے آپ سے متاثر ہوئے ہیں کہ آپ نے ہمیں پہلے بتا دیا۔ تو مریض کے ساتھ کلینکل کورس جو ہے نا وہ آپ کو بتانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ انٹرونشنز جو ہیں وہ اس کلینکل کورس کو کیسے افیکٹ کر سکتی ہیں، اور کیسے چیزوں کو میٹیگیٹ کر سکتی ہیں، اور جب ہم انٹرونشن کر رہے ہیں ان کے سکسیس ریٹ اور ان کے فیلئر ریٹ میں ہے، اینڈ ایٹ دی اینڈ دیر از پرائز فار ایوری تھنگ۔ اگر میں کینسر کا کیور چاہتا ہوں
تو مجھے کیموتھراپی کے سائیڈ ایفیکٹ ایز اے پرائز پے کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ٹیمپریری ہے اور کیور جو ہے وہ پرماننٹ ہے۔ تو اس طرح مریض کو تمام پاسبل کمپلیکیشنز، تمام پاسبل بیماری کی جو ریکرنس ہے اور اس کی پیچیدگیاں، اس کے بارے میں ہر چیز آپ بتائیں۔ پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اکوپڈ انف ہے کہ جتنی بیماریاں ایڈوانس ہو رہی ہیں، چاہے وہ کینسر ہے، چاہے وہ اور آپ دیکھیں طرح طرح کی کووڈ آیا، اس کے کئی فارمز آتے جا رہے ہیں، تو یہ ہیلتھ کیئر سسٹم ہمارا اتنا اکوپڈ ہے کہ ہم یہ اتنا برڈن، اتنی ایڈوانس بیماریوں کو واقعی ایڈریس کر سکیں؟ دیکھیے جی، ہمارا جو عوام ہے نا، یہ ہر سسٹم پہ حاوی ہیں۔ انہوں نے کمیونزم فیل کر دیا، انہوں نے کیپٹلزم فیل کر دیا، انہوں نے جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ فیل کر دیا، انہوں نے سیاسی سسٹم فیل کر دیا۔ تو سسٹم فیل کرنا ہمارے معاشرے کی ایک ہابی ہے۔ تو اس میں ہر چیز جو ہے، ہیلتھ کیئر بھی اسی طرح ہے۔ انہی افراد سے جو کہ جوڈیشل سسٹم میں آتے ہیں، انہی کے کزنز ہیلتھ کیئر سسٹم میں، انہی کے کزنز اور سسٹمز میں۔ تو ہم سسٹم کے بجائے نا اپنی ایگو، اپنی ذات، اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم سسٹمز کو فالو کریں تو سسٹمز میں ایک چیکس اینڈ بیلنسز اور الگوریدمز ہوتے ہیں، اور ہم اس کے حساب سے ایک پریڈکٹیبل آؤٹ کم دے سکتے ہیں۔ آفتاب صاحب، آج اگر آپ آئیں، میں ڈیوٹی پہ ہوں گا تو آپ کو کچھ اور ٹریٹمنٹ ملے گا، کل آپ آتے ہیں میری جگہ کوئی اور ڈاکٹر بیٹھتا ہے، وہ کچھ اور دے گا۔ تو ہمیں اس کو اسٹینڈرڈائز کرنا، جیسے آپ کوک پیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کوک کا یہ کلر ہے، کوک کا یہ ٹیسٹ ہے، یہ اس کا آفٹر ٹیسٹ ہے، اس میں اتنی گیس ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہیلتھ سسٹم میں بھی نا ہر چیز کو اسٹینڈرڈائز کرنا ہے۔ یہ ہماری پروڈکٹس ہیں۔ آپ جاتے ہیں تو ایک پروڈکٹ ہے کہ ہم نے ایک کولیسسٹیکٹمی کرنا ہے، یہ ایک پروڈکٹ ہے۔ تو اس میں جو ہے ہر دفعہ مختلف لوگ کرائیں، آؤٹ کم شوڈ کم آؤٹ ٹو بی دا سیم۔ تو اس میں ہمیں بہت سی انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، روبوٹکس ہے، پریسیجن سرجری ہے، یہ سب چیزیں جو ہیومن ویریشن ہے اس کو کسی حد تک کنٹرول کرتی ہیں۔ تو ہمارے سسٹم، ہیلتھ کیئر سسٹم کے فیلئر کی وجہ ہمارا انڈیویجول فیلئر ہے۔ وی آر ناٹ آنیسٹ۔ جب ہمیں کسی چیز کو پتہ نہیں ہوتا، وی ڈونٹ سے کہ ہمیں نہیں آتا، وی پریٹینڈ کہ ہمیں آتا ہے۔ جب ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، ہم انشاءاللہ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے اعتماد کو ٹھیس پہنچتا ہے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ آپ کا اعتماد ہیلتھ کیئر سسٹم سے ٹھیس پہنچا، آپ کو اپنی گاڑی کی ریپیئر کرائی ہے، وہاں میکینک نے کام نہیں ٹھیک کیا تو آپ کا ہر ایک پہ ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے۔ تو ڈاکٹرز کو اپنا ٹرسٹ بحال کرنا ہوگا بائی بینگ آنیسٹ، اور مریضوں کا بھی ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے، اور ہمیں ہیلپ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ریئلسٹک کریں۔ اچھا، آپ نے سرکاری بھی ہسپتال میں بھی آپ رہے، پرائیویٹ میں بھی آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پریکٹس کی، آپ رن کر رہے ہیں، ٹیچنگ بھی، آپ ایک استاد بھی ہیں۔ تو یہ جو ہماری اتنی جو ایک انسروڈ پاپولیشن ہے، تو اس کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیسے ہم اس کو جو ہے وہ ہیلتھ کیئر پہنچانا اتنے لوگوں تک جو ہے وہ کیسے پاسبل ہو؟ دیکھیں، اس کے لیے نا ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ ہیلتھ کا تحفظ کرنا ہے ہم نگلیکٹ کر کے، میں دیکھتا ہوں لوگ کھانے پینے میں اعتدال نہیں کرتے، نمک کا استعمال زیادہ، چینی کا استعمال، گھی کا استعمال، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی چیزیں صاف نہیں ہونا، ذائقے کو ترجیح دینی اور یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، پھر اپنا ویکسینیشن نہ کرانی، اپنی ایکسرسائز نہ کرنی،
اپنی چیزوں میں اعتدال نہ رکھنا اور پھر یہ امید کرنا کہ میں اسی طرح صحت مند اور توانا رہوں گا، تو یہ ایک خام خیالی ہے۔ تو ہمیں پہلے دن سے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اعضاء کے ساتھ پیدا کیا، آپ کے والدین نے آپ کو وہ نرشمنٹ دی جس سے آپ ایڈولسنٹ اور ایڈلٹ، اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایڈلٹ کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے کہ جو اپنے کال اور فیل اور اپنے جسم کی لک آفٹر اور اوروں کی لک آفٹر کی ذمہ داری لیتا ہے۔ ہم ہر ایک کو بچے کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، اور اسٹیٹ بھی ہمیں بچے کی طور پہ، اور وہ ہمیں ٹافیاں دیتے ہیں، ہم مفت آپ کا علاج کریں گے، مفت یہ کریں گے، وہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں خود اپنے بجٹ میں سے اپنا صحت کارڈ بنانا ہے۔ ہم کسی ایک سیاسی پارٹی کے مرہون منت نہیں، ہم ان کی خیرات کے نہیں، ہم اپنا خود، جس دن آپ کا بچہ نوکری کرتا ہے، میرے جو بھی جونیئر ہیں، میں کہتا ہوں تم اپنی لائف انشورنس کراؤ اور اپنی ہیلتھ انشورنس کراؤ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس خام خیالی میں نہ رہو، کل تمہارا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے پہلی تنخواہ میں ہیلتھ انشورنس اور لائف انشورنس کرائی ہے، لائف انشورنس کا فائدہ آپ کے لواحقین کو ہوگا، ہیلتھ انشورنس کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ لائف انشورنس کراتے ہیں، ہیلتھ انشورنس تو بہت کم لوگ کراتے ہیں، اور کراتے بھی ہیں تو منیمل کوریج کے ساتھ۔ تو اب میں اگر اپنی ہیلتھ انشورنس کراؤں تو میں کہوں دیکھو آج کل کا زمانہ ہے لیور ٹرانسپلانٹ کا، ہو سکتا ہے میرا لیور ٹرانسپلانٹ ہو، کیا میرے پاس اس وقت 1.5 کروڑ کی انشورنس ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اللہ توکل۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ہمیں ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ اسی وقت ہوگا جب اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ اگر آپ کسی جانور سے دودھ ہی لیتے رہیں، اس کو خوراک نہ ڈالیں، تو وہ اس کا وہی حال ہوگا جو ہمارے ہیلتھ سسٹم کا۔ اچھا، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو تقریباً کوئی میرے خیال ہے 250 کے قریب میڈیکل کالجز ہیں، اور کچھ سالانہ کوئی 32-33 ہزار شاید ڈاکٹرز جو ہے وہ گریجویٹ کر رہے ہیں۔ تو مطلب پاکستان میں اتنی ڈاکٹرز کے لیے جاب اپرچونٹی ہے کہ یہ جو اتنے سارے بچے ہر سال ڈاکٹر بن کے نکل رہے ہیں وہ اس سسٹم میں جو ہے وہ پراپرلی فٹ ہو سکے؟ دیکھیں، ہمارے پاس اس وقت جو ہے چیز وہ مین پاور ہی ہے۔ ہمارے ملک کا بجٹ بھی ریمیٹنسز سے چل رہا ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کو، دنیا بھر میں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اور ہمیشہ رہے گی، ہم جتنے ڈاکٹر مرضی بنا دیں، اگر ہم انہیں پراپرلی ٹرین کرتے ہیں تو ہم ایک مین پاور، اسکلڈ مین پاور ایکسپورٹ کر سکیں، انسکلڈ ورکر کے بجائے وہ ہم کریں گے۔ تو شارٹ ٹرم میں دیکھیں، ہم پاورٹی سائیکل سے نکل اسی وقت سکتے ہیں جب ہمارے لوگ باہر جائیں، باہر سے سیکھیں اور پیسے بھی کمائیں اور واپس بھیجیں۔ یہ چائنا میں ہوا ہے۔ کون سا ملک ہے، کون سا شہر ہے جس میں چائنا ٹاؤن نہیں ہے؟ تو یہ وہاں سے لوگ، افلاس تھا، غربت تھی، لوگ نکل کے پاکستان آتے تھے۔ یہاں پہ آپ کے دیکھے نہیں کتنے چائنیز ریسٹورنٹ ہوتے تھے، اب وہ چھوڑ کے چلے گئے ادھر سے، کیونکہ اب یہاں نہیں، وہ چائنا میں جائیں تو ان کا زیادہ فائدہ۔ تو چائنا سے جتنے لوگ باہر گئے وہ واپس، برین ڈرین کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریورس برین ڈرین بھی ہوگا۔ یہی لوگ جو ہیں یہ واپس آئیں گے اسکلز لے کے۔ تو جتنے مرضی میڈیکل کالج بنے، جتنے مرضی ڈاکٹر بنے، وہ ہمارے ملک کے لیے ایک سرمایہ بنیں گے، پرووائڈڈ کہ ہم کوالٹی ڈاکٹر پروڈیوس کریں۔ دیکھیں، جب ایک میڈیکل کالج بنتا ہے، اس علاقے کا ہیلتھ کیئر ٹریمینڈسلی امپروو کر جاتا ہے۔ ایک جہاں تحصیل ہاسپٹل تھا اور جہاں ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، پیراڈائم شفٹ آ جاتی ہے۔ تو آئی ایم آل فار میڈیکل کالجز، آئی ایم آل فار مور اینڈ مور پیپل جوائننگ میڈیکل کالجز، لیکن پھر وہ یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہمیں سرکاری نوکری ملے گی۔ سرکاری نوکری نہیں ملے گی۔
جب تک ہمارا اکانومی گرو نہیں کرے گی ہمارا ہیلتھ کیئر گرو نہیں کرے گا. لیکن یہ دنیا اوپن ہے, آپ ساری دنیا میں جائیں اور پھر واپس آ جائیں. اچھا ایک یہ کہ ہم بہت بات ہوتی ہے کہ جی ہمارا جو ہیلتھ کیئر کا جو بجٹ ہے وہ آئی تھنک ساؤتھ ایشیا میں بھی شاید نیپال سے بھی کم ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بجٹ ہے بھی وہ سال میں اسپینڈ نہیں ہوتا, کہ ہمارے سسٹم میں ابھی اتنے بجٹ کو بھی اسپینڈ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. ریٹائرمنٹ سے پہلے 5 سال ٹیکنیکل اسکروٹنی کمیٹی کا چیئرمین رہا, اور میں نے اتنا پیسہ وہاں خرچ کیا جتنا پیسہ آتا تھا, بلکہ اور جگہ سے جو سرنڈرز ہوتے تھے وہ بھی میں خرچ لیتا تھا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ گورنمنٹ کے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. تو آپ جو ہیں آپ ان چیکس اینڈ بیلنسز کو سمجھیں اور آپ اسکروٹنی کر کے رکھیں کہ جیسے ہی آپ کو پیسے ملیں, آپ کے پاس ضرورت تو ہے ہر جگہ, تو آپ کے پاس ڈیمانڈ تو ہے ہی, لیکن آپ کی اسپیسیفک ڈیمانڈ ہونی چاہیے. مجھے یہ مشین چاہیے, اس اسپیسیفیکیشن کی چاہیے, اور آپ کے اگر یہ سب چیزیں تیار ہیں, پھر یہ ہے کہ ان کا ہوتا ہے کہ پیپرا رولز ہیں کہ آپ نے ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہونی چاہیے آفر. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بڈنگ ہوتی ہے اوپن تو وہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. تو میں پہلے اینڈ یوزر کو بلاتا تھا, میں کہتا تھا آپ کو کیا چیز چاہیے, وہ کہتے ہیں ہمیں فلاں کمپنی کی مشین. میں نے کہا یہ نہیں, آپ مجھے بتائیں آپ اس میں آپ کو فنکشن کیا چاہیے, اور آپ مجھے 3 کمپنیاں بتائیں جن کے پاس اس فنکشن والی چیز ہو. اگر کسی ایک کمپنی کے پاس ہے تو وہ تو ریجیکٹ ہو جائے گا, سول ٹینڈر. تو بات یہ کہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں لیکن اس میں دلچسپی لینی پڑتی ہے. اور اکثر لوگ ہمارے جو ایماندار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم پرچیز میں نہیں جانا چاہتے, اس میں گھپلے ہوتے ہیں. نہیں, ایماندار لوگوں کو ہی آنا چاہیے. اور یہ پیسہ خرچ کرنا جو ہے پروڈنٹ شاپنگ, یہ ایک آرٹ ہے, اس کی ہمیں ٹریننگ کرنی چاہیے اور ہمیں اس پیسے کو اچھی طرح سے خرچنا چاہیے. اچھا یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اور کچھ ہیلتھ کارڈ پہ لوگوں کو فیسلٹی مل رہی ہے, کچھ بیت المال پہ مل رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے اس سے کچھ عام لوگوں کو فائدہ پہنچا؟ دیکھیں, اس ہیلتھ کارڈ کا میں پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ہوں, اور PMDC کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی کہ اتنے بیڈ کا اسپتال ہونا چاہیے, تو وہ بنا دیتے تھے. بلڈنگ بنانے پہ کوئی خرچہ نہیں آتا تھا. لیکن جب وہ کہتے تھے کہ مریض ہونے چاہیے تو ہم جتنے مریض ہوں گے تو اتنا خرچہ ہوگا, تو مریض نہیں ہوتے تھے, بیڈ خالی پڑے ہوتے تھے. ہیلتھ کارڈ آنے سے ہمارے جو ہیں بھر گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی ایک اچھی چیز ہے. دیکھیں, اب آپ کہتے ہیں کہ میو اسپتال میں نا اپینڈکس کا آپریشن فری ہوتا ہے, لیکن نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں کے ڈاکٹروں کو تنخواہ حکومت دیتی ہے, وہاں کے بجلی کے بل حکومت پے کرتی ہے. ایکچولی گورنمنٹ بہت انیفیشینٹ طریقہ ہے ایک سروسز دینے کا. گورنمنٹ بہت ایفیشینٹ ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے, گورنمنٹ بہت ایفیشینٹ ہے امپورٹ ایکسپورٹ رولز ریگولیشن بنانے کے لیے, لیکن گورنمنٹ بہت انیفیشینٹ ہے. اگر آپ نے کہیں کہ بھی گورنمنٹ نے کھانا بنا کے دینا ہے, یا گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک ہوٹل بنا کے دینا ہے, گورنمنٹ وہ کر ہی نہیں سکتے کام. تو اب ہوا یہ کہ جی ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہو گیا ہیلتھ کارڈ سے, تو ہمارے ہسپتال بھر گئے, سرکاری اسپتالوں پہ رش کم ہو گیا. تو یہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے لیے ایک ون ون سچویشن ہو گئی. ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے اتنا مٹیریل مل گیا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ بہت سے میڈیکل کالج کھل رہے ہیں, اگر وہاں پہ ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں جو بھرے ہوئے ہیں تو دیکھیں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے, ڈاکٹر ٹرین ہو رہا ہے, تو اور ہمیں کیا چاہیے. حکومت کا پیسہ جو ہے وہ بلڈنگ پہ نہیں لگ رہا, حکومت کا پیسہ تنخواہوں پہ نہیں لگ رہا, حکومت کا پیسہ صرف لگ رہا ہے کہ دوائیوں پہ کیا خرچہ آیا, آپریشن پہ کیا خرچہ آیا. تو یہ حکومت بجائے 1 ارب کا اسپتال بنائے
وہ 1 ارب سے آپ سوچیں کتنے لوگوں کو پرائیویٹ ہسپتالوں میں ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر سکتی. سو گورنمنٹ شوڈ گیٹ آؤٹ آف دی ہاسپٹل بزنس. گورنمنٹ جو ہاسپٹل میں دیتی ہے وہ پریمیم کی شکل میں دے دے, تو جہاں 1 مریض کا فائدہ ہو رہا ہے وہاں 50 مریضوں کا فائدہ ہوگا. اچھا, آپ نے سرکاری بھی اس میں کام کیا, پرائیویٹ بھی کیا. اگر آج آپ کو پالیسی بنانی پڑے تو آپ کیا 1-2 ایسے کام کریں گے جس سے آپ کو اب اس ایج میں اس تجربے کے ساتھ یہ لگتا ہے کہ اگر یہ 1-2 کام کیے جائیں نا تو ہمارا ہیلتھ کیئر جو ہے بہت بہتر ہو سکتا؟ دیکھیں جی, پہلا تو میرا یہ ہے, PI آپ کی فلاپ ہو گئی ہے, ریلوے آپ کا فلاپ ہو گیا, آپ کا ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ پرائیویٹائز کیا. کوئی بھی سروس انڈسٹری حکومت کے پاس نہیں ہونی چاہیے. آپ کہیں گے کہ نہیں فوجی فرٹیلائزر اور اس طرح کے بڑے کامیاب ہیں, لیکن وہ ہیں مونوپلیز. تو وہ جو ہیں وہ نہیں, اس سے کمپٹیشن نہیں آتا. آپ یہ سارا ہیلتھ سیکٹر پرائیویٹائز کر دیں, اور آپ جیسے کینیڈا میں ہے, حکومت جو ہے جو لوگ پریمیم نہیں دے سکتے ان کا پریمیم حکومت دے. میں اپنے پرائیویٹ ہسپتال میں جب مریض نہیں ہے تو AC بند کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن سرکاری میں تو بند نہیں ہوتا AC, ٹھیک ہے. تو جہاں پرائیویٹ سیکٹر میں ایفیشنسی آئے گی, آپ کو ریگولیٹری اتھارٹی چاہیے. دیکھیں مس یوز تو نہیں ہو رہا, لوگوں کا غلط علاج تو نہیں ہو رہا, یہ سب چیزیں. تو حکومت کا کام ہے ریگولیٹری, لیکن سروس انڈسٹری سے حکومت نکل جائے اور جو پورسٹ آف پور ہیں ان کو ڈائریکٹ پیمنٹ کرے, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ مفت علاج کرا لو. آپ انہیں ڈائریکٹ پے کریں. آپ نے کہیں یہ پیسے ہیں آپ کے, آپ اس سے روٹی کھا کے صحت بنا لیں یا اپنا ویکسین لگا کے صحت بنا لیں, تو وہ دے ول ڈو ٹیک دا رائٹ ڈیسیجنس. کیا ایک عام بندے کے لیے آپ ویل بینگ کی آپ بہت بات کرتے ہیں, اور جو کہ آئی تھنک ایک بڑی امپورٹنٹ ایک ہے, اور اوور آل ویل بینگ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مینٹل ہیلتھ بھی ایک چیلنج ہے. جنرلی لوگ جو ہے وہ اب اسٹریسڈ آپ زیادہ لوگ ملتے ہیں, تو یہ جو اوور آل ویل بینگ کو اور کیسے اس کو جو ہے وہ بہتر کیا؟ دیکھیں میں تو چاہوں گا, میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں ویلنس. ڈاکٹرز کا انفارچونیٹلی فوکس بیماری کیا ہے, ٹیسٹ کیا کرنے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور یہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے, اس کے بجائے ہمیں ویلنس پہ آنا چاہیے. ویلنس پہ آپ 1 پیسہ لگائیں گے تو وہ اس سے زیادہ اچھے رزلٹ ملیں گے, بجائے آپ ڈیزیز پہ 10 پیسے لگائیں. تو مثلاً اب آپ بیٹھے ہیں, آپ خوش و خرم بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, میرا کوئی بھی دوست آتا ہے, میں اس پہ میں پیار کرتا ہوں, چلو اس کا بلڈ پریشر چیک کر لو, ٹھیک ہے. ان میں سے کئیوں کے بلڈ پریشر زیادہ نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ وہی آدمی کڈنی فیلئر کے ساتھ آئے تو آج ہم اس کو بلڈ پریشر, ٹھیک ہے. تو یہ ویلنس کا یہ ہے کہ آپ کی فزیکل, مینٹل, انٹلیکچوئل اور اسپرچول جو ویل بینگ ہے اس پہ ہم انویسٹ کریں, اور یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اچھا, یہ آپ جو پنک ربن کی جرنی میں بہت عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں, اور یہ جو خاص طور پہ جو ہاسپٹل ہے اس کی کنسٹرکشن میں آپ کا بڑا رول ہے, آپ نے بڑی ہمیں گائیڈنس دی اس کے اوپر. تو یہ جو ابھی ہم نے یہ جو کچھ سروس ڈائگنوسٹکس کی شروع کی ہے, تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں یہ کچھ ہم بہتر طریقے سے ہیں, اور کیا اس کے بارے میں آپ کچھ؟ جی بالکل, میرا یہ ڈریم تھا کہ خواتین کو اپنی بیماریوں اسپیشلی بریسٹ کینسر کے لیے انڈر ون روف ان کا مینجمنٹ ہو. ہمارے ہاں خواتین جس طرح اقلیتیں ہوتی ہیں نا, اس طرح بہت سی سہولتوں سے محروم ہیں. وہ خود نہیں آ سکتی, ان کو کوئی لے کے آئے گا. آپ کہیں گے ایکسیپشنز ہیں, ہوں گی 1% 2%, بٹ 90% women are dependent on male relatives to bring them to the hospital.
پھر ظاہر ہے ان کی اپنی مصروفیات ہیں، اپنی ترجیحات ہیں. ایک آدمی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ تو خود بس پہ بیٹھے گا، چلا جائے گا. تو انڈر ون روف آپ جو یہ چیز ڈیولپ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے. ورنہ ہم یہ ہوتا تھا کہ بے مریض ایک آ گئی ہے، پھر ہم اسے کہیں گے تم شادمان سے جا کے میموگرافی کرا لو، تم فلاں جگہ سے جا کے بائپسی کرا لو، تم انمول سے جا کے کیمو تھراپی کرا لو، تم فلاں سے جا کے ریڈیو تھراپی. 90% یہ ساری چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی تھیں. تو انڈر ون روف یہ سب ہو. اور فوکس اگین میں کہتا ہوں کہ بیماری پہ نہیں ہونا چاہیے، ویلنس پہ ہونا چاہیے، استھیٹکس پہ ہونا چاہیے. آپ کی جو ہے صحت اچھی ہو، آپ سیکشولی اچھے ہوں، آپ اسپرچولی اچھے ہوں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پنک ربن کے انڈر آتی ہیں میرے خیال میں. اور ان سب اسپیکٹس کو ہمیں ایک سائیکالوجسٹ کی بھی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ کی بیماری ٹھیک ہوگی، لیکن بیماری کے زخم جو ذہنی ہیں ان کو بھی دور کرنا. تو یہ آپ کا ایک مشن ہے، اس کی میں جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے. اور میں جتنا ایک کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں مجھے اس سے زیادہ کرنا چاہیے، اور میں ہمیشہ اس کے لیے تیار ہوں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آپ ہمیشہ آپ کی بڑی شفقت رہی ہے ہمارے ساتھ، اور ہمیشہ آپ سے بات کر کے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. سو تھینک یو ویری مچ آج کے ٹائم دینے کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور باقی جنہوں نے یہ انتظام کیا ان کا بھی بہت جی تھینک یو.